بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مگر اس کے والدین کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کرتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے، کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پس جو صالحہ عورتیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک صحابی دور رسالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں، دیکھو جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی مت جانا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے حالات ہوں گے، وہ بول کر تو چلے گئے۔ محترم ناظرین، ان کا گھر بھلا کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کے اوپر کے حصے میں تھا، یعنی کہ اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں جب تک نہ آؤں تم میرے ماں باپ کے گھر میں بھی مت جانا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے گھر جانا۔ شوہر تو چلے گئے، اتفاق رہا ہوگا کہ ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ میرے پیچھے کوئی ایسا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو کہ دیکھو تمہارے ابا جان بیمار ہو گئے ہیں اور اوپر سے نیچے ہی تو اتر کر آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے کہیں آنے جانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی، معاملہ زیادہ سیریس ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب تمہارے ابا جان بچیں گے نہیں، ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں تمہاری ضرورت ہے، تمہاری تیمارداری کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارا نام پکارتے ہیں، تمہیں یاد کرتے ہیں، مگر تم نہیں آتی۔ ذرا آ کر ان کا دیدار تو کر لو، دو باتیں تو ان سے کر لو، ہو سکتا ہے کہ پھر تمہیں اس کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ پھر تم ساری عمر اپنے والد سے بات نہ کر سکو۔ اس نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، کون سا تمہارا شوہر تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی بتائے گا۔ میری پیاری بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ جب باپ بہت سخت بیمار ہو تو کس بیٹی کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اپنے باپ کی تیمارداری کرے، اس کی خدمت کرے۔ جب والدین بیمار ہوتے ہیں تو بیٹی سے زیادہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا۔ باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی خواہش نہ ہوگی کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے، مگر پہلے وقتوں کی عورتیں اپنے شوہر کی بہت فرما بردار ہوا کرتی تھیں، خاوند کی اتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی کہ ایسے حالات میں بھی اس عورت نے کہا کہ میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، انہیں پسند نہیں ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاؤں۔ اس نے ایک شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ پوچھنا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے اور میرے باپ بہت بیمار ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر اپنے بیمار باپ کو دیکھ سکتی ہوں، ان کی تیمارداری کر سکتی ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے مت جاؤ، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے۔ وہ عورت رک گئی۔ سبحان اللہ، کتنی صبر والی عورتیں تھیں۔ ڈیئر سسٹرز، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کریں تو جنت میں چلی جائیں گی۔ جنت میں جانے کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ عورتیں تو ویسے بھی بہت قربانیاں دیتی ہیں۔ خیر، لوگوں کے کہنے کے باوجود وہ عورت اپنے باپ کو ملنے نہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کریں کہ وہ عورت ایک ہی گھر میں ہے، نیچے باپ کا جنازہ تیار پڑا ہے، آخری دیدار کرنے کو ترس رہی ہے۔ عورت کو تو اگر پتہ چلے کہ اس کا باپ بیمار ہے تو ہزاروں میل سے بھی ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی چلے آئے گی۔ یہاں تو باپ نیچے کی منزل پر مردہ پڑا ہے اور وہ نیچے دیکھنے نہیں آ رہی۔
اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے نہیں آ رہی، مگر قربان جائیں کہ اس دور کی عورتیں کیسی تھیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سینوں میں بسایا ہوا تھا۔ مرد اگر باہر جہاد کر رہے تھے تو عورتیں بھی کم قربانیاں نہیں دے رہی تھی، وہ بھی قرآن و حدیث پر عمل کر رہی تھی۔ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ مجھے میرے شوہر نے اپنے والدین کے گھر جانے سے منع کر دیا ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، کیا میں اب اپنے والد کا آخری دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ اگر میں بغیر اپنے شوہر کے پوچھے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں تو کہیں میں نافرمان تو نہیں کہلاؤں گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ اپنے شوہر کی دی گئی ہدایت پر عمل کرے اور اپنے والدین کے گھر نہ جائے۔ اللہ اکبر! وہ عورت صبر کر کے اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئی اور اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہ کیا۔ لوگ اس کے باپ کے جنازے کو لے گئے اور قبرستان میں جا کر دفن کر دیا۔ دل بہت غمگین تھا، رو رہی تھی کہ میں اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ میرا باپ آخری وقت میں مجھے بلاتا رہا مگر میں اس کے پاس نہ جا سکی، اسے تسلی کے دو لفظ نہ بول سکی، اس کی تیمارداری نہ کر سکی، مگر اس سب کے باوجود اسے شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتہ تھا کہ وہ جائے گا اور پیچھے میرے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی حالت میں وہ عورت روتے روتے سو گئی۔ رات کو خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنت میں جنت کا تاج پہن کر، جنت کا خوبصورت لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا، بابا اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، تیری یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ میرے اللہ نے کہا کہ تیری بیٹی کے اس نیک عمل کے صدقے، تیری بیٹی کی اس فرما برداری کے صدقے، تیری بیٹی کے اس قربانی کے صدقے جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے، تجھ سے قبر کے عذاب کو دور کیا اور تجھے جنت عطا کی۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! عمل بیٹی نے کیا ہے، بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیٹی کی تربیت تو اس کے باپ نے ہی کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جو عورت شوہر کی بات مانے، اس کی عزت کی حفاظت کرے تو اسے جنت کی بشارت دے دو، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحیم ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں رحم کرنے والا۔